السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اور کارکن کتاب کا 29واں ایپیسوڈ، جس کا عنوان وہ نقائص جن کی تاثیر کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ نقص کی جمع نقائص۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ان برائیوں کا ہے جو اساس و بنیاد کو تو نہیں ڈھاتی مگر اپنی تاثیر کے لحاظ سے کام بگاڑنے والی ہیں، اور اگر تساہل و تغافل برت کر ان کو پرورش پانے کا موقع دیا جائے تو تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ شیطان انہی ہتھیاروں سے خیر کی راہ مارنے اور انسانی کوششوں کو بھلائی سے برائی کی طرف موڑنے اور معاشرے میں فساد ڈلوانے کا کام لیتا ہے۔ اگرچہ معاشرے کی صحت کے لیے ہر حال میں ان عیوب کا سدباب ضروری ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان افراد اور جماعتوں کو تو ان سے بالکل پاک رہنا چاہیے جن کے پیش نظر اصلاح معاشرہ اور اقامت دین کا مقصد عظیم ہو۔ اس نوعیت کے عیوب کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا منبع دراصل انسان کی بعض مخصوص کمزوریاں ہیں، جن میں سے ہر ایک کے عیوب کے ایک پورے خاندان کو جنم دیتی ہے۔ سہولت فہم کے لیے مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک کمزوری کو لے کر پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کس تدریج سے عیب آفرین بنتی ہے اور نشو و نما پا کر کیا خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اس طرح ہر برائی کا سرا ہم کو مل جائے گا اور ہم جان سکیں گے کہ اس کی اصلاح کے لیے کس جگہ مرہم تدبیر استعمال کرنا چاہیے۔ نفسانیت۔ انسان کی کمزوریوں میں سب سے بڑی اور سخت فساد انگیزی کمزوری نفسانیت ہے۔ اس کی اصل تو حب نفس کا وہ فطری جذبہ ہے جو بجائے خود کوئی بری چیز نہیں بلکہ اپنی حد کے اندر ضروری بھی ہے اور مفید بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان کی فطرت میں اس کی بھلائی کے لیے ودیت فرمایا تاکہ وہ اپنی حفاظت اور فلاح و ترقی کے لیے کوشش کرے، لیکن جب یہی جذبہ شیطان کی اکساہٹ سے عشق نفس اور پرستش نفس اور خود مرکزیت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو مصدر خیر ہونے کے بجائے منبع شر بن جاتا ہے، اور پھر ہر درجہ ارتقاء میں اس سے عیوب کا ایک نیا سلسلہ وجود میں آتا چلا جاتا ہے۔ برائی کی طرف اس جذبے کی پیش قدمی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کو بے عیب اور مجموعہ محاسن سمجھ بیٹھتا ہے، اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا احساس کرنے سے اغماس برتتا ہے اور اپنے ہر نقص یا قصور کی تعویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے بہت اچھا ہوں۔ یہ خود پسندی پہلے ہی قدم پر اس کی اصلاح و ترقی کا دروازہ اس کے اپنے ہاتھوں بند کر دیتی ہے، مگر پھر جب یہ منچہ خوب کا احساس لیے ہوئے آدمی اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے جو کہ جس نے اپنے آپ کو فرض کر رکھا ہے وہی کچھ دوسرے بھی اسے سمجھیں۔ وہ صرف تعریف و تحسین سننا چاہتا ہے، تنقید اسے گوارا نہیں ہوتی تو خیر خواہانہ نصیحت تک اسے اس کی خودی کو ٹھیس لگتی ہے۔ اس طرح یہ شخص اپنے لیے داخلی وسائل اصلاح کے ساتھ خارجی وسائل اصلاح کا بھی سدباب کر لیتا ہے، مگر کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اجتماعی زندگی میں ہر لحاظ سے اپنی خواہش اور اپنی ہی پسند کے مطابق حالات مل جائیں۔ خصوصیت کے ساتھ خود پسند اور خود پرست آدمی کو تو یہاں ہر طرف سے چرکے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی خود ہی اپنے اندر وہ اسباب لیے ہوئے آتی ہے جو معاشرے کی بے شمار خوبیوں کے ساتھ اس کا تصادم ناگزیر کرا دیتے ہیں، اور معاشرے کے مجموعی حالات بھی اس کی توقعات اور خواہشات سے خواہ مخواہ ٹکراتے ہیں۔ یہ صورتحال اس شخص کو صرف اس حد پر نہیں رہنے دیتی کہ وہ بس اپنی اصلاح کے داخلی و خارجی وسائل سے محروم ہو کر رہ جائے، بلکہ دوسروں کے تصادم سے چرکے اور توقعات کی شکست کے صدمے اس کی مجروح خودی کو پیہم ایک سے ایک شدید تر برائی میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں اپنے سے بہتر پاتا ہے، بہت سے لوگوں کے متعلق وہ محسوس کرتا ہے کہ معاشرہ ان کو اس سے زیادہ وقت دے رہا ہے، بہت سے لوگ اس کو وہ وقت نہیں دیتے جس کا وہ طالب ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کے مراتب تک پہنچنے میں مانع ہوتے ہیں جن کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں بلکہ اس کی تنقید تک کر ڈالتے ہیں۔ یہ مختلف حالات اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض اور کینے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حالات کا تجسس کرتا ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، غیبتیں کرتا ہے اور غیبتیں سن کر لذت لیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، نجوا اور سرگوشیاں اور سازشیں کرتا پھرتا ہے، اور اگر اس کے اخلاق کی بندشیں ڈھیلی ہوں یا ان مشاغل میں پیہم مشغول رہنے سے ڈھیلی ہو جائیں تو پھر ان گناہوں سے بڑھ کر جھوٹ، افطرا، بہتان اور دوسرے قبیح تر جرائم کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، چغلیاں کھانے لگتا ہے۔ ان برائیوں کے چکر میں پھنس کر وہ اخلاق کی انتہائی پستیوں تک پہنچنے سے نہیں بچ سکتا، الا یہ کہ کسی مرحلے پر پہنچ کر اسے خود ہی اپنی اس ابتدائی غلطی کا احساس ہو جائے جس نے اسے راستے پر ڈالا تھا۔
یہ کیفیت اگر کسی ایک شخص کی ہو تو اس سے کوئی اجتماعی فساد اور رونما نہیں ہوتا، اس کا اثر زیادہ سے زیادہ چند خاص تک پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی نفسانیت کی بہت سے مریض موجود ہوں تو ان کی شر سے پوری اجتماعی زندگی میں فساد پھیل جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں آپس کی بدزنی، تجسس، عیب جوئی، غیبت اور چغل خوری کا ایک سلسلہ چل رہا ہو، وہاں بہت سے لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف برائی پال رہے ہوں اور بغض و حسد کی بنا پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں، اور جہاں بہت سی مجروح خودیاں انتقام کے جذبات سے لبریز ہوں، وہاں پھوٹ پڑے بغیر نہیں رہ سکتی، وہاں کوئی چیز دھڑے بندیوں کو روک نہیں سکتی، وہاں کسی تعمیری تعاون کا تو درکنار تعلقات کی خوشگواری تک کا امکان نہیں رہتا۔ ایسے ماحول میں کشیدگی اور کشمکش ناگزیر ہے، اور وہ صرف نفسانیت کے مریضوں تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ رفتہ رفتہ اچھے خاصے نیک نفس لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک نیک نفس آدمی تو منہ پر تو بجا تنقید ہی کو نہیں، بیجا تنقید کو بھی گوارا کر سکتا ہے، مگر غیبت اس کے دل میں غبار پیدا کیے بغیر نہیں رہتی۔ اس کا کم از کم اتنا اثر تو ہوتا ہی ہے کہ غیبت کرنے والوں پر اعتماد کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح ایک نیک نفس آدمی ان سب زیادتیوں سے معاف کر سکتا ہے جو بغض یا حسد کی بنا پر اس کے ساتھ کی جائیں۔ وہ بدگوئی، الزام تراشی، جھوٹے پروپیگنڈے اور ان سے بھی زیادہ اذیت بخش چیزوں کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جن لوگوں سے ان صفات کا ذاتی تجربہ اس کو ہو چکا ہو، ان سے وہ اطمینان کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس اجتماعی ماحول میں یہ عیوب بروئے کار لائے جاتے ہیں، جس اجتماعی ماحول میں یہ عیوب بروئے کار آ جاتے ہیں، وہ کس طرح شیطان کی من بھاتی چراگاہ بن کر رہتا ہے، حتیٰ کہ اس میں بہتر سے بہتر آدمی بھی چاہے کشمکش سے بچ جائیں، کشیدگی سے نہیں بچے رہ سکتے۔ اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ جو لوگ اصلاح و تعمیر کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا چاہتے ہوں، ان کی جماعت کا ان افراد سے پاک ہونا کس قدر ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفسانیت کے جراثیم ایسی جماعت کے لیے طاعون اور ہیضے کی جراثیم سے زیادہ خطرناک ہیں، ان کی موجودگی میں کسی تعمیر صالح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت الہی اس مرض کے آغاز سے اس کا علاج شروع کر دیتی ہے، اور پھر ہر لمحے پر اس کے سدباب کے لیے ہدایات دیتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اہل ایمان کو توبہ و استغفار کی جو تلقین کی گئی ہے، اس کا منشا یہی ہے کہ مومن کسی وقت بھی اعجاب نفس اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، کبھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، ہر وقت اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں کا اعتراف ہی کرتا رہے، اور بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی اس پر پھولنے کے بجائے عاجزی کے ساتھ اپنے خدا کے حضور یہی درخواست پیش کرے کہ خدمت میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ان سے درگزر فرمایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجموعے کمالات اور کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے بڑا کارنامہ دنیا میں کس انسان نے انجام دیا ہے، مگر تاریخ کے اس عظیم ترین کارنامے کو انتہا تک پہنچا کر جب آپ فارغ ہوئے تو دربار الہی سے جو تلقین آپ کو فرمائی گئی وہ یہ تھی: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورہ نصر۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی اور تم نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیا، تو اب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت چاہو، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی کار عظیم جو تم نے انجام دیا ہے، اس کے متعلق تم یہ سمجھو کہ اس کی تعریف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے رب کو پہنچتی ہے، جس کے فضل و کرم سے تم اتنا بڑا کام کر دکھانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اپنے متعلق تمہارا احساس یہی ہونا چاہیے کہ جو حق خدمت تھا وہ پھر بھی ادا نہ ہوا، اس لیے انعام مانگنے کے بجائے اپنے رب سے دعا کرو کہ خدمت میں جو کچھ کسر رہ گئی ہے اس سے درگزر فرمائیے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی توبہ و استغفار ہمیشہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خدا کی قسم میں ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ اس تعلیم کی روح اگر کوئی شخص اپنے اندر جذب کرے تو اس کے ذہن میں نفسانیت کا وہ بیج کبھی جڑ نہیں پکڑ سکتا جو برگبار لا کر فتنہ و فساد کے بس
بھرے پھل دے دیتا ہے۔ اس پر بھی اگر نفس میں یہ خرابی پیدا ہو ہی جائے تو شریعت الہی اخلاق اور عملی رویے میں اس کے ظہور اور نشو و نما کو ہر قدم پر روکتی ہے اور اس کے بارے میں سخت احکام دیتی ہے۔ مثلاً اس کا پہلا ظہور اس شکل میں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تنقید سے بالاتر سمجھتا اور منوانے کی کوشش کرتا ہے اور اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص اسے غلطی پر ٹوکے۔ شریعت الہی اس کے برعکس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تمام اہل ایمان پر لازم کرتی ہے، اور خاص طور پر ذی اقتدار ظالموں کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کو تو افضل الجہاد قرار دیتی ہے، تاکہ مسلم معاشرے میں برائی پر ٹوکنے اور بھلائی کرنے کی تلقین کرنے کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں نفسانیت پنپ نہ سکے۔ اس کا دوسرا ظہور بغض و حسد کی شکل میں ہوتا ہے، جسے آدمی ہر اس شخص کے خلاف دل میں پالنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی نفسانیت پر چوٹ لگی ہو، اور پھر اس سے تعلقات کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ شریعت الہی اس چیز کو گناہ قرار دیتی ہے اور اس پر سخت وعید سناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار حسد نہ کرو، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو چٹ کر جاتی ہے۔ احادیث میں متعدد الفاظ کے ساتھ حضور کے یہ تاکیدی ارشادات وارد ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے قطع کلام نہ کرو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے۔ اس کا تیسرا قدم بدگمانی کی طرف اٹھتا ہے اور پھر تجسس کر کے آدمی دوسروں کو یوں ٹٹولنے لگتا ہے۔ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے سوا ہر ایک کے متعلق یہ ابتدائی مفروضہ قائم کرتا ہے کہ وہ ضرور برا ہے، اور بظاہر اس کی جو چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے اس کی کوئی اچھی توجیہ کرنے کی بجائے ہمیشہ بری توجیہ کرتا ہے اور تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تجسس اسی بدگمانی کا شاخسانہ ہے۔ آدمی دوسروں کے متعلق پہلے ایک بری رائے قائم کرتا ہے، پھر اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ان کے حالات کی ٹو لگانی شروع کرتا ہے۔ قرآن ان دونوں چیزوں کو گناہ قرار دیتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار بدگمانی نہ کرو کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم کو ٹوہ لگانے اور عیوب ٹٹولنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ اگر ہمارے سامنے کوئی بات کھل جائے تو ہم اس کو پکڑیں گے۔ حضرت معاویہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مسلمانوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج کوریت کرو گے تو ان کو بگاڑ دو گے۔ اس کا تسلسل جاری ہے، انشاءاللہ آنے والے آڈیو میں اس کا مطالعہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔